اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو علماء کے حالات زندگی، واقعات، حکایات اور کرامات کے بارے میں جاری تھی، اور ہم آپ کی خدمت میں مرحوم آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی بیان کر رہے تھے۔ ہم اس مرحلے پر پہنچے کہ مرحوم علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر المیزان اپنی یادداشت میں اس مطلب کو لکھتے ہیں کہ میں نے تفسیر قرآن بالقرآن اور تفسیر قرآن بالحدیث کا فارمولہ اپنے استاد مرحوم سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے حضور میں سیکھا ہے۔ پھر مرحوم علامہ طباطبائی اس مطلب کو بھی تحریر کرتے ہیں کہ جب میں نے معقولات کے تمام علوم پڑھ لیے اور مرحوم ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی تمام تالیفات کو اچھی طرح سے کھنگال لیا، اچھی طرح سے زیر و رو کر لیا اور اچھی طرح سے ان کا میں نے مطالعہ کر لیا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میں نے مرحوم ملا صدرہ کے عقلی دسترخوان سے اس قدر استفادہ کیا ہے کہ اگر آج خود مرحوم ملا صدرہ بھی یہاں موجود ہوتے تو ان کے پاس کوئی نیا مطلب نہیں تھا جو وہ مجھے تعلیم دیتے۔ جو کچھ بھی تھا وہ میں نے ان کے دسترخوان سے استفادہ کر لیا تھا۔ لیکن جب میں مرحوم سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی میں جاتا ہوں تو وہاں جا کر مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے مرحوم ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت مطالعہ سے ایک کلمہ بھی نہیں سمجھا ہے، لہٰذا صفر سے دوبارہ مجھے حکمت مطالعہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مرحوم سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی سیر و سلوک میں یہ بات واضح ہے کہ مرحوم علی قاضی طباطبائی مرجعیت اور اجتہاد کے عناوین سے چشم پوشی کرتے ہوئے اور دوری اختیار کرتے ہوئے مدارج عالیہ طے کرنے کے خواہش مند تھے، لہٰذا انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی ان عناوین کی طرف توجہ نہیں دی۔ یعنی مجتہد مسلم تھے، تمام دینی علوم میں انہیں مہارت حاصل تھی، تسلط حاصل تھا، لیکن کبھی اپنے آپ کو ان مسائل کی طرف متوجہ نہیں کیا اور ریاضت نفس اور سیر و سلوک کے مسائل میں انہوں نے کوشش کرنا شروع کی اور ریاضت کرنا شروع کی۔ لہٰذا جب ایک انسان کے اندر یہ تڑپ پیدا ہو جائے، یہ احساس پیدا ہو جائے، یہ طلب پیدا ہو جائے، اسے اپنے اندر موجود پیاس کا احساس ہونے لگے، نیاز اور ضرورت محسوس کرنے لگے، محبت کی وادی میں داخل ہو جائے، خداوند متعال کے عشق میں مبتلا ہو جائے، تو ایسے میں یہ شخص اپنی تڑپ کو دور کرنے کے لیے، اپنی طلب تک پہنچنے کے لیے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے اور اپنے محبوب سے ملاقات کرنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے اور مدارج عالیہ طے کرتا ہے۔ لہٰذا اگر ان کلمات کی حقیقت ایک انسان کے اندر پیدا ہو جائے اور وہ احساس نیاز کرے، احساس تڑپ کرے، احساس محبت کرے، تو خود خداوند متعال اس کے لیے استاد کا انتظام کرے گا، اور استاد کا انتظام اس کے لیے ہونا واجبات میں سے ہے۔ لہٰذا مرحوم سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے برہے میں نجف اشرف شرفیاب ہوتے ہیں جب ملا حسین قلی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے، اور مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ کو مرحوم ملا قلی رحمۃ اللہ علیہ سے باقاعدہ ان کے محضر میں بیٹھ کر استفادہ کرنے کا موقع نہیں ملا، لہٰذا مرحوم ملا حسین قلی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، جن میں سید مرتضی کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد کربلائی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ لہٰذا مرحوم قاضی
طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سید احمد کربلائی سے باقاعدہ استفادہ حاصل کرتے ہیں اور خود اس مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ میں ہر اس شخص کی شاگردی اختیار کرنے کے لیے تیار تھا کہ جس سے مجھے یہ توقع تھی کہ اگر اس کے محضر میں جاؤں گا تو مجھے کچھ فیض ملے گا، مجھے کچھ وہاں سے مدارج عالیہ طے کرنے کے لیے کوئی نسخہ ملے گا جس پر میں عمل کر سکتا ہوں۔ لہٰذا اپنے اس گمان کی خاطر بھی وہ ایسے افراد کی طرف جاتے تھے کہ جن سے ان کو توقع ہوتی تھی، اگر وہاں سے انہیں کچھ مل جاتا تو وہ اسے اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک نعمت شمار کرتے، اور اگر وہاں سے کچھ بات انہیں ملتی جس کی انہیں سمجھ نہ آتی تو جاتے تحقیق کرتے، تفحص کرتے، جستجو کرتے، اور اگر انہیں اس مطلوبہ شخص کے پاس سے کچھ نہ ملتا تو واپس چلے جاتے، پھر دوبارہ اس دروازے پر دستک نہیں دیا کرتے تھے۔ مرحوم سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جب نجف اشرف عراق پہنچے تو انہوں نے وہاں پر ایک مدرسے کے اندر باقاعدہ ایک کمرہ لیا اپنے لیے، اور اس کمرہ لینے کا مقصد یہ تھا کہ وہ تمام رات اس مدرسے میں خداوند متعال کی عبادت کریں گے اور شب بیداری کریں گے۔ اپنے گھر میں یہ کام نہیں کیا چونکہ مرحوم قاضی کا گھر نہایت ہی چھوٹا تھا، اور اس گھر میں وہ عبادت خداوند متعال انجام نہیں دے سکتے تھے، لہٰذا اس گھر کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے مدرسے میں مراجعہ کیا اور مدرسے میں ایک کمرہ لیا۔ اور پھر شاہدین نقل کرتے ہیں کہ رات کو جب مرحوم قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوتے تو ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اپنی نالین کو اپنے ہاتھ میں پکڑے اور پھر وضو کرنے کے لیے جائیں، نالین اور جوتا پہن کے وضو کی طرف نہیں جاتے تھے کہ اس جوتے کی آواز کی وجہ سے ممکن ہے مدرسے میں موجود دوسرے طلاب بیدار ہو جائیں، لہٰذا وہ افراد جو انہیں اس کیفیت میں مشاہدہ کرتے تھے وہ نہایت تعجب سے دیکھتے تھے کہ یہ کیسے پابندی کے ساتھ دوسروں کی اذیت کا خیال رکھ رہے ہیں اور خود ایسے مرحلے میں ان مشکلات کو طے کر رہے ہیں۔ خود سیر و سلوک یعنی چلنا، یعنی اپنے نفس کو جہاد اکبر کے لیے تیار کرنا۔ جیسے ہم نے عرض کیا کہ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص بھی سیر و سلوک کی منازل طے کرنا چاہتا ہے ہم اسے یہی تلقین کریں گے کہ جائے اور کتاب شریف وسائل الشیعہ سے ابواب جہاد بالنفس کے ابواب کا مطالعہ کرے، ہر روز ایک حدیث کو وہاں سے پڑھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ یہ ہے سیر و سلوک یعنی چلنا، یعنی اپنے نفس کو جہاد اکبر کے لیے تیار کرنا اور باقاعدہ ان مدارج کی طرف اور ان مطالب کی طرف جو ہے وہ چلنا اور قدم بڑھانا اور ان پر عمل کرنا چلتے ہوئے۔ لہٰذا سیر و سلوک کا مطلب اپنے آپ کو خداوند متعال کی ذات میں فانی کرنا اور صبغۃ اللہ اختیار کرنا، خدائی رنگ میں رنگین ہونا سیر و سلوک کا واحد مقصد ہوتا ہے۔ لہٰذا جب انسان خداوند متعال کی ذات میں فانی ہو جاتا ہے تب اس کے لیے ظاہر ہوتا ہے کہ خداوند متعال جو فرما رہا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، خداوند متعال تو ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ یہ اظہار انسان کے سامنے اس وقت ہوتا ہے جب انسان خود کو خداوند متعال کی ذات میں فانی کر دیتا ہے۔ لہٰذا سیر و سلوک کے لیے جتنے بھی شیعہ علماء گزرے ہیں ان کی یہی روش تھی، یہی تلقین تھی کہ واجبات پر عمل کیا جائے اور محرمات کو ترک کیا جائے۔ یہ واجبات پر عمل کرنا اور محرمات کو ترک کرنا سیر و سلوک تشیع میں باقاعدہ شرط کے طور پر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ سیر و سلوک کچھ اور ہے اور ساتھ انسان کبھی واجبات پر بھی عمل کر لے، نہیں۔ اگر شیعہ تعلیمات میں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں آپ رہتے ہوئے سیر و سلوک کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بنیاد یہی ہے کہ واجبات پر عمل کیا جائے اور محرمات کو ترک کیا جائے۔ یہ ابتدائی سٹیج ہے جس پر قدم رکھنا، آخری مرحلے تک اس پر پائیدار رہنا اور پابند رہنا یہ ایک سالک کے لیے ضروری ہے۔
ممکن ہی نہیں ہے کوئی شیعہ عالم ہو اور سالک ہو اور وہ آپ کو واجبات سے دوری اختیار کرنے کے لیے کہے، وہ آپ کو محرمات کی اس جلتی اور دہکتی ہوئی آگ میں دھکیل دے کہ محرمات کو آپ انجام دیں تو خداوند متعال کا قرب حاصل ہوگا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ہم جتنے بھی علماء کے حالات زندگی آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، کسی بھی عالم نے واجبات کو کم اہمیت شمار نہیں کیا، کسی نے محرمات کو انجام دینے کی طرف ترغیب نہیں دلائی ہے، بلکہ ان کی سیر و سلوک کی ابتدا واجبات پر عمل کرنے اور محرمات کو ترک کرنے میں تھی۔ دوسرے مرحلے میں وہ محرمات کے اجتناب کے بعد مستحبات پر عمل کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے اور مکروہات سے اجتناب کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ یہ ممکن ہے تمام مراحل ایک سالک ایک ساتھ طے کرے، ممکن ہے درجہ بدرجہ کمال کے حصول کے لیے طے کرے، اور پھر جب اس مرحلے پر پہنچ جائے تو ہم آپ کی خدمت میں پہلے بھی مرحوم بحر العلوم سے یہ بات نقل کر چکے ہیں مقدس اردبیلی سے کہ اگلا مرحلہ کیا ہے؟ مباحات کی ماہیت کو تبدیل کرنا ہے، انہیں یا واجبات میں تبدیل کر دینا ہے یا مستحبات میں تبدیل کر دینا ہے اور اس کو اس حالت اباحہ سے خارج کرنا ہے۔ اور پھر ان تمام مراحل میں انسان سالک کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دائم الذکر ہو۔ ذکر یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی زبان سے صرف لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا تکرار کرتا رہے۔ ذکر یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان سے صرف سبحان اللہ یا الحمدللہ کا ذکر کرے، نہیں، بلکہ سالک ہمیشہ خداوند متعال کی ذات کی طرف متوجہ رہتا ہے، یعنی سیر و سلوک کرنے والا سالک ہم وقت خود کو خداوند متعال کے اسماء حسنہ اور صفات اللہ العلیٰ کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور اس توجہ کی وجہ سے یہ سالک جو ہے وہ ذاکر بنتا ہے، اور ذاکر اس وقت ذکر میں مبتلا ہوتا ہے جب وہ ان اسماء حسنہ اور صفات اللہ العلیٰ کی طرف توجہ میں خداوند متعال کو کہ حضور میں خود کو ہمیشہ پاتا ہے۔ ایسے میں یہ سالک جو دائمی حضور کو درک کر لیتا ہے کہ وہ خداوند متعال کے محضر میں شرف یاب ہے، وہ ہر قسم کے گناہ سے مبرہ ہو جاتا ہے، وہ عصمت نسبی کا مالک ہو جاتا ہے اور ان تمام برائیوں سے دوری اختیار کرتا ہے، اور اس کے لیے یہ چیز خود معصیت ہوتی ہے، خداوند متعال کے حضور میں غیر خدا کی طرف توجہ کرنا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ عارف اور سالک انسان خداوند متعال کے حضور میں دائم الذکر ہوتے ہیں۔ ایک تو ذکر قلبی ہوتا ہے ان کا کہ وہ ہمیشہ خود کو خداوند متعال کے حضور میں موجود جانتے ہیں، اس کی صفات اللہ اور اسماء الحسنى العلیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اس حضور کی وجہ سے ان کے اعضاء و جوارح بھی خداوند متعال کے ذکر میں مبتلا رہتے ہیں، اور اس توجہ میں وہ خداوند متعال کے حضور کبھی لب کشائی نہیں کرتے، ایسی زبان استعمال نہیں کرتے جس سے خداوند متعال کی ناراضگی جو ہے وہ ان کے سامنے آئے۔ لہٰذا مرحوم قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی اگر ہم زندگی کا مطالعہ کریں تو مرحوم قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نہایت ہی کم گفتگو کیا کرتے تھے۔ اگر کسی محفل میں کوئی شخص ان سے کوئی سوال بھی کر لے تو کوشش کرتے تھے کہ انہیں جواب نہ دینا پڑے، محفل میں موجود دوسرے افراد ان کے سائل کے سوال کا جواب دیں اور مرحوم قاضی طباطبائی خاموش رہیں۔ ایک شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ مرحوم قاضی طباطبائی سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے مجھے اس کا جواب نہیں دیا۔ پھر ایک دفعہ میں متوجہ ہوا کہ مرحوم قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے زبان کے اوپر ایک سیاہ داغ ہے۔ میں نے آغا قاضی طباطبائی سے پوچھا کہ یہ آپ کی زبان پر سیاہ داغ کس چیز کا ہے، تو انہوں نے مجھے اس کا جواب نہیں دیا۔ متعدد مرتبہ میں نے اصرار کیا کہ مجھے اس کی وجہ بتائیں، لیکن وہ ہمیشہ اس کا جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ جب میں اور وہ تنہائی کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت مرحوم قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ میں نے سیر و سلوک کی منازل طے کرنے کے لیے بہت محنت کی ہے، بہت مشقتیں کی ہیں، اور اپنی زبان پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کہ میری زبان سے کوئی ایسا گناہ سرزد نہ ہو جائے جس سے میرا حضور یعنی خداوند متعال کی بارگاہ میں موجودگی معصیت شمار ہو،
اسے اپنے قابو میں کرنے کے لیے اور کنٹرول کرنے کے لیے میں نے 26 سال اپنے منہ میں ایک چھوٹا پتھر رکھا ہے، جس کی وجہ سے میری زبان کے اوپر یہ سیاہ نشان جو آپ مشاہدہ کر رہے ہو، یہ اس سخت ریاضت کی وجہ سے ہے تاکہ میری زبان میرے کنٹرول میں ہو اور میں صرف انہی الفاظ کو اپنی زبان سے جاری کر سکوں جن میں خداوند متعال کی مرضات شامل ہوں، اور وہ کلمات اپنی زبان سے ادا نہ کروں کہ جن میں خداوند متعال کی رضایت شامل نہ ہو۔ لہٰذا ایک سالک کو اپنی زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے اور اس کی طرف توجہ رہنی چاہیے، اور اس کی حرکت کا مبدا خداوند متعال کی ذات ہونی چاہیے۔ اگر انسان کوشش کرے گا تو خداوند متعال اس کی مدد کرے گا، اور یہ معروف مقولہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ حرکت میں ہی برکت ہے۔ لہٰذا مرحوم قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر و سلوک کی منازل طے کرنے کے لیے بہت محنت سے کام لیا ہے۔ 26 سال منہ میں پتھر رکھنا کہنا آسان ہے، رکھنا مشکل ہے۔ اگر انسان ایک دن یا 2 دن یہ کر کے دیکھے تو اس کو اس کا احساس ہوگا کہ 26 سال مرحوم قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے کس قدر مشقت کی ہے اپنی زبان کو اپنے ارادے کے تابع قرار دینے کے لیے کہ اس سے کوئی معصیت بھرا جملہ جو ہے وہ سرزد نہ ہو۔ لہٰذا حرکت کی، کوشش کی، اور بطور تام خداوند متعال کی فکر میں خداوند متعال کی طرف توجہ میں مصروف رہے۔ اور اگر کوئی انسان اپنی محنت کرتا ہے اور خداوند متعال کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو یہ محالات میں سے ہے کہ بندے کی طرف سے حرکت ہو اور خداوند متعال کی طرف سے اس کی مدد نہ ہو، اس کے لیے برکت نہ آئے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ مرحوم قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں خوراک نہایت ہی سادہ قسم کی ہوا کرتی تھی، اور لکھنے والے اس مطلب کو بھی لکھتے ہیں کہ مرحوم قاضی طباطبائی بسا اوقات لقمہ اپنے ہونٹوں کے نزدیک لے جاتے اور پھر دوبارہ اس کو زمین پر رکھ دیتے کہ یہ مرغن غذائیں کھانے کی اگر میں نے خود کو عادت ڈال دی تو اس سے میں خداوند متعال کی طرف سے دور ہو جاؤں گا۔ لہٰذا رات کو جب سونے لگتے تو رات کو سونے سے 2 گھنٹہ پہلے جب وہ کھانا تناول فرماتے تو صرف 3 لقمے تناول کرتے تاکہ رات کو شب بیداری کی اس لذت سے محروم نہ رہیں اور خداوند متعال کی مناجات سے محروم نہ رہیں۔ اور وجوہات شرعیہ جسے ہم کہتے ہیں خمس ہے، زکوٰۃ ہے اور صدقات ہے، یہ اس قسم کے اموال جو اموال شرعی شمار ہوتے ہیں ان سے دوری اختیار کیا کرتے تھے، انہیں استعمال نہیں کیا کرتے تھے۔ ہماری طرح نہیں تھے کہ جو مال امام کو بے دریغ استعمال کرتے ہیں اور مال امام کی بے اہمیت اور بے وقعت شمار کرتے ہیں۔ یہ مال امام ہے، یہ امام زمانہ کا مال ہے، اسے استعمال کرنے میں اور نہایت ہی دقت کی ضرورت ہے اور بالخصوص لغویات میں انہیں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا حج کے ایام میں تبریز سے اکثر تاجروں کی یہ روٹین ہوا کرتی تھی کہ وہ باقاعدہ پہلے اتباعت عالیات میں کربلا معلی اور نجف اشرف زیارت کے لیے مشرف ہوا کرتے تھے، اور اس کے بعد اپنی وجوہات شرعیہ مرجع تقلید کے سپرد کرنے کے بعد وہ آگے اتباعت عالیات چلے جایا کرتے تھے اور حج کے اعمال کو انجام دیا کرتے تھے۔ ایسے میں اکثر طلاب کہ جو ان تاجروں سے آشنا تھے یہ ان کے استقبال کے لیے کربلا معلی تشریف لے جاتے تھے تاکہ ان کو استقبال کیا جائے، ان کو لایا جائے اور وجوہات شرعیہ ان سے دریافت کی جائیں۔ لیکن ایسے میں مرحوم آیت اللہ علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جو ان تمام تاجروں کو جانتے بھی تھے، مرجع مسلم بھی تھے، وجوہات شرعیہ وصول بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ نجف اشرف سے کوفہ کی طرف ہجرت کر جاتے اور ان ایام میں جب تک یہ تاجر نجف اشرف میں مقیم ہے کوفہ میں ہی رہتے تھے اور نجف نہیں آتے تھے کہ مبادا ان سے سامنا کرنا پڑے اور یہ وجوہات شرعیہ مرحوم قاضی کو تھما دیں اور پھر مرحوم قاضی اسے استعمال کرنے میں یا اپنی ذات میں یا کسی دوسرے مستحق تک پہنچانے میں ان کا نام بیچ میں آ جائے تو اس سے بھی اجتناب کیا کرتے تھے۔ اور ایسا شخص کہ جو وجوہات سے دوری اختیار کرے یقینی بات ہے اس کی زندگی مرفہ نہیں ہوگی، وہ اپنی زندگی کو فقر میں ڈالے گا اور مشکلات میں زندگی گزارے گا۔ اور ایک سالک کے لیے
حب اللہ اختیار کرنا، اور حب اللہ کے اختیار کرنے کے لوازمات میں ایک لازمہ خود فقر کا اختیار کرنا ہے۔ یعنی سالک اللہ جو ہے وہ فقیر ہوگا، اور یہ فقیر بے معنی خاص ہے، فقیر بے معنی عام نہیں ہے۔ یعنی جو شخص صاحب تصرف ہو، جو کن فیکن کا مالک ہو، جو خداوند متعال کی طرف سے تصرفات کر سکتا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلائے اور اپنے ہاتھ کو صرف خداوند متعال کے سامنے دست نیاز بڑھائے اور خداوند متعال سے تقاضا کرے، تو ایسا شخص خداوند متعال کی ذات کے سامنے فقیر ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے فقیر نہیں ہوتا، اور لوگوں سے قطعی طور پر کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا۔ لہٰذا روایات میں اس قسم کا مفہوم ملتا ہے کہ جو شخص ہمیں دوست رکھتا ہے، یعنی حضرات محمد و آل محمد سے محبت رکھتا ہے، اسے فقر کا انتظار کرنا چاہیے، اسے لباس فقر پہننا چاہیے، یا یہ محبت کا لازمہ ہے کہ اسے لباس فقر پہنا دیا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ لباس فقر بے معنی خاص ہے، بے معنی عام نہیں ہے۔ یعنی اہل بیت کی محبت انسان کو فقر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ یہ فقر ایک خاص قسم کا فقر ہے، عمومی فقر نہیں ہے کہ جو ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ یہ فقر ایک ایسا فقر ہے کہ جس میں انسان کی توجہ غیر خدا سے ہٹ کے خدا اور خدائی افراد کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ انسان کے وجود میں دوگانگی نہیں رہتی ہے، انسان کے وجود میں یکتائی ہو جاتی ہے۔ محبت اہل بیت انسان کے دل میں وحدت مطلقہ ایجاد کرتی ہے، اور وحدت مطلقہ حکم فرما ہوتی ہے۔ انسان جو اہل بیت کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے، وہ دوسرے انسانوں کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ خداوند متعال سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی حمید۔ اے انسانوں، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف فقیر ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف محتاج ہو۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ غنی الحمید ہے۔ ہم لوگوں کو مالدار سمجھتے ہیں، اور لوگوں کو مالدار سمجھتے ہوئے ان کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ یہ ہماری کمزوری کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے ضعف عقیدے کا نتیجہ ہے۔ جبکہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے سرشار سالک خداوند متعال کی طرف دست نیاز بلند کرتا ہے، وہ دوسرے انسانوں کو بھی اپنی ہی طرح محتاج سمجھتا ہے۔ یہ صاحب حیثیت ہے لیکن محتاج ہے، یہ مستطیع ہے لیکن محتاج ہے۔ لہٰذا سالک کی توجہ مسبب الاسباب ذات کی طرف ہوتی ہے۔ وہ کائنات میں ہر انسان کو، خواہ وہ انسان امیر ہو خواہ وہ انسان غریب ہو، یہ سالک کائنات میں موجود ہر انسان کو محتاج سمجھتا ہے۔ اور جب سب محتاج ہیں تو میں کسی مخلوق کے آگے دست نیاز بلند کیوں کروں؟ لہٰذا یہ سالک اپنے تمام امور کو خداوند متعال کے سپرد کر دیتا ہے۔ لہٰذا اب پہلی حدیث جو طلاب علوم دینیہ کو سکھائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ اول العلم معرفت الجبار۔ پہلی چیز کیا ہے کہ آپ پروردگار جبار کی معرفت حاصل کریں۔ وآخر العلم تفویض الامر الیہ، اپنے تمام امور کو خداوند متعال کے سپرد کر دیں۔ جب خداوند متعال کے سپرد کر دیں گے تو اس انسان کو مخلوق سے توقع اس کی ختم ہو جائے گی، اس کا مخلوق سے نیاز کا رابطہ ختم ہو جائے گا اور منقطع ہو جائے گا۔ اس کی نیاز مخلوق سے نہیں رہے گی، وہ مخلوق کو واسطہ فیض قرار نہیں دے گا، وہ خداوند متعال کو اپنے لیے واسطہ فیض قرار دے گا۔ یہاں سے کوئی سوء مطلب نہ لے کہ حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام واسطہ فیض نہیں ہے۔ ہماری گفتگو مخلوقات میں ہو رہی ہے کہ جو حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا غیر ہیں۔ انسان اپنی ضروریات میں ان کے سامنے دست گدائی بلند نہ کرے۔ مرحوم قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایتی پائیداری اور نہایتی استواری کا مظاہرہ کیا ہے سیر و سلوک کے مراحل طے کرنے میں، اور مرحوم آیت اللہ نجابت اس مطلب کو لکھتے ہیں کہ آیت اللہ قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال مسلسل جد و جہد کی ہے اور اپنے مراد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کی ہے۔ لہٰذا
خود آغا قاضی یہ لکھتے ہیں کہ میں 40 سال اچھی طرح سے سویا نہیں ہوں، 40 سال میں نے اچھی طرح سے کھانا نہیں کھایا ہے، 40 سال مجھے کوئی اچھا دوست نہیں ملا ہے، اور 40 سال مجھے کوئی اچھی طرح سے مکاشفہ بھی حاصل نہیں ہوا ہے۔ لہٰذا اس تمام مدت میں کہ جو آغا قاضی کا مطلوب ہے، یعنی ان کا مطلوب خواب، ان کا مطلوب خوراک، ان کا مطلوب دوست، ان کا مطلوب مکاشفہ ان کو نہیں ملا، لیکن اس کے باوجود آیت اللہ قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال پائیداری کا مظاہرہ کیا ہے، ثبات کا مظاہرہ کیا ہے، جد و جہد کو جاری رکھا ہے تاکہ خداوند متعال کے ہاں سے انہیں کچھ مل جائے۔ اور پھر 40 سال یہ جو مرحوم قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں، یقیناً آغا قاضی طباطبائی کو ان 40 سال میں بہت سی ایسی چیزیں ملی ہیں کہ جو ہماری نظروں میں بہت بڑی چیزیں ہوں گی، لیکن آیت اللہ قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ مراد نہیں تھی۔ جو اس کو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ اس سے کوئی بلند چیز تھی۔ وہ جانتے تھے کہ جب انسان پائیداری کا مظاہرہ کرے تو یہ تمام دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے، لیکن اگر وقت سے پہلے انسان کے لیے دروازے کھلیں تو انسان ناقص رہتا ہے، انسان ان کمالات عالی اور ان مدارج عالیہ کے مراحل کو طے نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس ثبات کے ساتھ، اس پختہ ارادے کے ساتھ، اس پائیداری کے ساتھ مرحوم قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر و سلوک کو جاری رکھا، اور بالآخر ان کے لیے فتح باب کامل ہوا، اور تمام وہ مراد جس کے لیے آیت اللہ علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے جد و جہد کی، اس مراد تک پہنچ گئے، اور وہ مراد انہوں نے حاصل کر لی، جسے ہم اپنی آئندہ گفتگو میں مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔